بارگاہ عبادت کا مقام ہے. گھر میں جیسی عبادت ہو سکتی ہے نا ویسے امام بارگاہ میں بھی شاید نہ ہو سکے. مولانا گھر میں کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ علامہ طباطبائی کے اسٹوڈنٹس جب تھے نا ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے, تو علامہ طباطبائی پوچھتے تھے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, میرڈ ہو یا ان میرڈ. وہ کہتے تھے کہ قبلہ صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے نہیں فرق پڑتا ہے, دونوں کا وظیفہ الگ الگ ہے. تو اگر کوئی کہتا تھا کہ میں میرڈ ہوں تو جواب دیتے تھے کہ تمہارا وظیفہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر گھر میں کوئی ناچاقی ہو گئی, کئی مرتبہ وہ جو ٹینشن اسکلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کسی کی طرف بد اخلاقی ہو رہی ہوتی ہے, اس پر صبر کرتے ہوئے چپ ہو جانا یہ آپ کی زندگی کی ساری نماز شب کے ثواب سے افضل ہے. یہ ہے گھر عبادت کا مقام, گھر ریاضت کا مقام ہے. گھر میں زندگی حقوقی نہیں ہے, فقط اخلاقی ہے. یہ بات جملہ پہنچا؟ حقوقی کا مطلب ہوتا ہے میرا حق ہی ہے, یہ میرا رائٹ ہے, میں لے کے رہوں گا. یہ آپ اپنے بزنس کے معاملات میں کر لیجئے, آپ اپنے جاب کے لیے جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیجئے, لیکن گھر کے معاملے میں جو میرا حق ہے وہ میں لے کے رہوں گا نا. کبھی کبھی زندگی اخلاقی ہے, آپ نے درگزر کر کے چلنا پڑتا ہے. یہ وہ گھر کی عبادت ہے جو آپ امام بارگاہ میں نہیں کر سکتے. یہ گھر میں عبادت ہے, اور اس گھر کی عبادت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری مستحب عبادتوں کے کتنے ثواب سے افضل ہو جائے. یہ ہمیں عجب ہے, انسپریشن ہے. سیدہ کا گھر, امیر المومنین جائیں رسول اللہ کی خدمت میں, اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. سیدہ کو عبادت خداوندی میں مددگار پایا, وہ علی کے جو خود کل ایمان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ جو گھر کی کیفیت ہے, لہٰذا رسول اللہ فرمائے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن, اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہو, کوئی ہم کف ہی نہ ہو. کون علی؟ علی قطب عالم امکان ہے. ہاں, عالم امکان کا مرکز علی ہے. کاش اس لفظ کے لیے موقع ہوتا تو میں سمجھاتا آپ کو کیا مطلب ہے اس کا. قطب عالم امکان ہے علی. ہاں, علی مولا المومنین ہے, علی یعصب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے, علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی شبیہ ہارون ہے, نفس الرسول ہے, زوج البتول ہے, سیف اللہ المسلول ہے, امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, سید العرب ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے علی. اللہ اکبر. حیدر یا علی, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر طیار ہے, حازم الاحزاب ہے, قاسم الاسلاب ہے, معز الاولیاء ہے, مذل الاعداء ہے, اخطب الخطباء ہے, قدوۃ اہل الکساء ہے, امام الائمۃ والاتقیاء ہے, ابو سید الشہداء ہے, ممیت البدع ہے, محیی السنہ ہے, سردار عرب ہے, موضع عجب ہے, لیث الغابہ ہے, حسن الامین ہے, زرقام ہے, ابو الایتام ہے, ولی اللہ ہے, سر اللہ ہے, موضع سر اللہ ہے, باب حکمت اللہ ہے, نفس رسول اللہ ہے, ولی اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے, اور حب علی رحمت اللہ ہے, اور بغض علی لعنت اللہ ہے. یا علی, اس علی کے لیے نعم العون علی طاعت اللہ. فاطمہ زہرا اس علی کی مددگار ہیں, ان علی کے عبادت خداوندی. کین یو امیجن؟ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ گھر میں دیکھیں, اس وقت آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں, میں بھی ویسٹ میں تو وہ نہیں ہے میلبرن آسٹریلیا, لیکن کہا ویسٹ کا حصہ جاتا ہے وہ, لیکن میں وہاں سے جو آ رہا ہوں تو ہمارا کلچر تقریباً ایک ہے. سوسائٹی میں جو آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں تقریباً ہم بھی وہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ اب تو فیملی کا تصور ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے سوسائٹی میں. ماشاءاللہ مومنین تو بچے ہوئے, پھر بھی ذکر امام حسین السلام کی برکت سے. یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کا ذکر, اس میں بھی ہم دنیا جہاں کی سوشلائزنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بیان کریں گے یہاں سے, جو صحیح توحید و رسالت و ولایت ہے. کئی مرتبہ مجلس اسے خالی ہے, افسوس کی بات ہے. مصائب کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مولانا چھوٹا کریں, بہت لمبے مصائب ہوتے ہیں. محرم ہے ہی مصائب کا مہینہ. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے ہماری تزکیہ نفس, اس کے اٹیچمنٹ کیا ہے ہماری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بہرحال لیکن یہ جو معاملات ہیں اس وقت, تو فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے لوگ. فیملی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا لیونگ ریلیشن شپ میں. اس کے بعد ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہاں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے, ہماری کمیونٹی میں بھی ہو جاتا ہے.
کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ اب 20 سال سے ایک شادی تھی، 25 سال 30 سال سے ڈیورس ہو گئی. ویسٹ میں اگر بہت ہائی مورل گراؤنڈ بھی ہو نا، ان کا میکسیمم لیول یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر فیتھفل ٹو ایچ ادر اینڈ دے لیو فار ایچ ادر. اسلام نے فقط اتنا تصور نہیں دیا، اسلام نے اس سے بڑھ کے تصور دیا. شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے جئیں، یہ ان کا سب سے پیک مورل لیول ہے. اسلام کا تصور یہ کہ شوہر اور زوجہ فقط ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں، شوہر اور زوجہ مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو. اب کتنی مرتبہ مائیں بہنیں وہ آ کر علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ مولانا مثلاً میں حجاب کرنا چاہ رہی ہوں، میرے شوہر نہیں حجاب کرنے دیتے. ہوتا ہے بعض دفعہ. تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ قیامت کی منزل وہ ہوگی کہ جب باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، اس وقت ہمیں اپنا حساب دینا مشکل ہوگا. تو ہم کسی اور کا حساب کیسے دیں گے کہ ہم نے روکا تھا انہیں خدا کے راستے پہ چلتے ہوئے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ شوہر زوجہ مددگار ہوں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے. یہ ہے وہ گھر کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. ہاں سبحان اللہ، کہ جہاں پر حسین ابن علی عاشور کے دن یہ کہیں کہ میں یزید جیسے کی بیعت کیسے کر لوں، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. یہ نور فاطمہ زہرا ہے امام حسین علیہ السلام سے جو ظاہر ہو رہا ہے. بات واضح. ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر وہ معرفت اور عرفان کی منزل ہے کہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، جہاں رسول اللہ کو بلایا گیا عرش پر نور فاطمہ لینے کے لیے. وہ ہم خالی سن سکتے ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہم کیف کو ایک محسوس کر سکتے ہیں، روحانی لذت کو، اور اس کے بعد ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں یہاں پر. ایک منزل وہ ہے. ایک منزل وہ ہے کہ جو پھر عملی ہے، گھر کے اندر ان کی زندگی کا جو ایک پریکٹیکل رخ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. بہرحال حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، اسی بات کو میں کہہ دوں تو سیب عطا کیا، اور پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور حضور کے ذریعے سے آیا اس زمین پر کہ براہ راست اللہ نے عطا کیا تھا. تو اللہ نے بی بی سیدہ کو طواف کرتے ہوئے تمام فضیلتیں عطا فرما دی. باپ رسول اللہ اور ماں خدیجۃ الکبریٰ. کیا کہوں میں، ازواج رسول وہ امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے. اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن یاد رکھیے گا، کاش میں فقرے کو پہنچا سکوں، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. تمام ازواج رسول امہات المومنین تو ہیں، لیکن سب فاطمہ کی ماں تھوڑی. ہاں، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. کیا ہی پاکیزہ غذا ہوگی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کہ اللہ نے کہا فَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا آپ کو. فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ. کیا سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو خانوادہ ہے اس میں اتنی پاکیزہ ترین غذا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ خدیجہ کے مال سے جو آپ غنی بنے ہیں یہ میں نے بنایا غنی. ایک علی کے باپ کے لیے کہا الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ یتیم تھے تو میں نے پالا. تو پالا تو ابو طالب نے تھا، اللہ نے تو ڈائریکٹ آ کے پالا نہیں تھا نا، ابو طالب نے زمین پہ پالا. اللہ کہتا ہے یہ پالنا اتنا محترم ہے کہ میں نے پالا. بھائی خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. ابو طالب کیا ہی شان ہے آغوش ابو طالب کی کہ جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. یہ شان ابو طالب ہے. ابو طالب فقط، اب میں بات نکل جائے گی تو پھر میں کہیں اور بات شروع کر دوں. میں خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہ پر اگر بات کروں، یعنی اسلام کی پہلی دعوت ہی مرہون منت ہے علی کے باپ کی، ورنہ پہلی دعوت ہی نہ ہو پائے. دعوت ذو العشیرہ ہے، ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، اور رسول اللہ نے پہلے کھانا کھلایا ہے. اللہ کا حکم تھا کہ پہلے کھانا کھلاؤ. نیاز کا سسٹم تھوڑا سا بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، مجلس کے بعد کھانا نہیں ہوگا، مجلس سے پہلے کھانا ہوگا. اب یہاں پہ یہ نہ کیجیے گا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال لیکن پہلے کھانا کروایا، اور جب وہ کھانا ہو چکا تو رسول اللہ اٹھے تقریر کے لیے، تو ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچایا. رسول اللہ کو تو بات ہی نہیں کرنی تھی. چلے گئے. جاتے ہوئے رسول اللہ نے کہا کل پھر کھانا ہے، پھر آ جانا.
اگلے دن پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر چلے گئے، نہیں بات کرنے دی رسول اللہ کو۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ نے کہا تھا کھانا ہے آ جانا، تیسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا۔ اب یہاں سے جب رسول اللہ اٹھے بات کرنے کے لیے تو ایک طرف سے ابو لہب اٹھا شور مچانے کے لیے، دوسری طرف سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو اگر تعارف کروا دوں تو ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا، ایک طرف سے کذاب اٹھا اور ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکر یا انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ یہ ہے ابو طالب یا علی۔ ابو طالب علیہ السلام کا خاص توسل موجود ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے۔ ابو طالب کی بہو ہے بی بی فاطمہ۔ جب بیوی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو مکہ میں ایک ارتھکوئک آیا تھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے کوہ ابو قبیس پر، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، علی کی علویت کا واسطہ، وبالفاطمۃ البیضاء، اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل ہے حاجات کی برابری کے لیے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس خانوادے میں بھیجا جہاں باپ ہے محمد مصطفیٰ اور ماں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اتنا پاکیزہ مال میں نے عرض کیا تطہیر خدیجہ کے لیے، اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ ہاں، یہ میں ایک فقرے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں بڑی منزلیں چاہیے پھر۔ تو اس خانوادے میں اس مقام پر تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک روحانیت و معنویت اور عرفان کی منزلیں طے ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ رزق تو پاکیزہ ہو، رزق تو حلال ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ گھر میں جب زندگی گزاریں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مومنین ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں باپ نمازی، بچے نمازی نہیں بنے، آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ایسا لگتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تو ہمارے بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے، ہمارے بچے کیوں نہیں دین کی طرف آتے، جبکہ ماں باپ بڑے دیندار ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، دیکھیں میں بات کو بہت سادہ اور سمپل نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے، اس لیے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جو فرینڈز آپ کے ہوتے ہیں، جس اسکول میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے کہ گھر میں بعض مرتبہ ہماری رفتار تو دینی ہوتی ہے، ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا۔ تو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میرے ماں باپ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تو جب یہ نماز انہیں نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھارے گی؟ نہیں آتا وہ۔ اور شیطان ایسے موقع پر اپنا بھرپور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بات زیادہ بڑھتی چلی جائے تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس خاطر ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپس میں کہیں چپکلش کہیں کوئی بات کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی، کم سے کم بیئر منیمم ہم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے، ویسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں بیئر منیمم کہہ رہا ہوں، بچوں کے سامنے کم از کم ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہیومیلیٹ نہ کریں۔ آپ نے اگر یہ سمجھا کہ میں نے بچے کے سامنے اس کی عزت کو ختم کر دیا تو آپ کی اپنی عزت بھی نہیں رہے گی، پھر بچہ آہستہ آہستہ وہ رسپیکٹ بھی کھو دے گا۔ اور ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کہیں پہ کوئی خاص اشارہ نہ ہو جائے، لیکن پھر ماں باپ بہرحال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، لیکن ان میں وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی۔ جب خود ایک دوسرے کے لیے اتنا ذلیل کر چکے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، بچوں کے سامنے یا ویسے بھی، اور یاد رکھیے گا الولد سر ابی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے یہ حدیث میں، یعنی کیا؟ وہ جو آپ چھپ کے کریں گے نا بیٹا کھل کے کرے گا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں جا رہا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو کیسا بھی بنا رہا ہوں، میرا بچہ اچھا بنا رہے، تو جو ہم نے کوئی چھپ کے کیا وہ بچہ کرے گا سامنے۔
تو اس لیے اگر ہم نے عزت نہیں رکھی ایک دوسرے کی اور ہیومیلیٹ کرتے رہے یا ایک دوسرے پر، تو اس کا آخر میں نتیجہ یہ کیا کہ وہ ہائر مولر گراؤنڈ وہ اتھارٹی رہتی نہیں کہ آپ اپنے بچے سے کچھ کہہ سکیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، ٹھیک ہے. اور شیطان ایسے موقع پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں حتیٰ مستورات بھی اور جینٹس بھی، کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی 17-18 ایئرس کی مثلا ہو چکی ہے، اس کا ان فلاں فرینڈس کے ساتھ جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری آپس کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کیوں روکوں اسے، اس لیے کہ میں روکوں گا تو میں برا بن جاؤں گا کہ باپ نے روکا، اور ماں اس لیے نہیں روک رہی کہ میں روکوں گی تو میں بیٹی کے سامنے بری بن جاؤں. تو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، شیطان یہاں حاوی ہو جاتا ہے. تو عزیزوں، سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے، خدا کی قسم، کہ بی بی سے توسل بھی کریں، یہ درود بھی پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار تو درود و سلام بھیج کن پر؟ بی بی فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام پر، بعدد ما احاط بہ علمک. اتنا درود و سلام بھیج کر جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ خاص نسخہ ہے، آپ تک پہلے بھی پہنچا ہوا ہوگا. 530 ٹائمز اس کو پڑھیں اگر آپ کسی شدید مشکل میں، 530 ٹائمز اس کو پڑھیں. اور اگر کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو ڈیلی روٹین کی کوئی مشکل ہے تو 100 ٹائمز پڑھیں، اور اس کا اثر دیکھیں. پھر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھیں تو کے بعد پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اے پروردگار تو درود و سلام، آپ مرکز کائنات پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہاں، جہاں کائنات کا طواف ہے جہاں پر. تو جب آپ ان پر درود سلام بھیجیں گے تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنے گا؟ یاد رکھیے گا، کبھی ہوتا ہے بہت دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ بھی مولا علی نے فرمایا ہے کہ یہ سوچو ہی نہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. تو مولانا بہت مرتبہ دعا قبول نہیں ہوتی. مولا نے کہا کہ کبھی اللہ اس دعا کو فوراً دے دیتا ہے تمہیں، کبھی کسی بڑی مشکل کو دور کر دیتا ہے تم سے اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے، کبھی نسلوں میں عطا کر دیتا ہے، اور کبھی قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دعا مانگی ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو. ہاں، یوز لیس کوئی بھی دعا نہیں ہوتی. ہے میرے ساتھ آپ؟ ہاں، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی فاطمہ محدثہ ہیں، جبریل نازل ہوتے تھے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. انی اجد فی بدنی ضعفا. جس بی بی کے ذکر میں ذرا محسوس تو فرمائیے گا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا رسول آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو طبیب کے پاس جائیے. آپ فاطمہ کے در پہ کیوں آئے؟ پر اصلا نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ الزہرا کی چادر سے. اللہ اکبر. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. سب کچھ بی بی کے گرد ہے بھائی. اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے.